ذی الحج کے شروع کے جو 10 دن ہے، یہ 10 دن بڑی فضیلت والے دن ہے، بڑی عظمت والے دن ہے۔ یوں لکھا ہے، ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب اور بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی جو نیک عمل ان 10 دنوں کے اندر میں کیا جاتا ہے، دوسرے دنوں میں نیک عمل کرنے سے ان 10 دنوں کے اندر میں کیے جانے والے نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور بہت پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں کے اندر میں کیے جانے والے نیک عمل دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے اور بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ یعنی دوسرے دنوں کے اندر میں کوئی آدمی جہاد کر رہا ہے اور دوسرا آدمی ان 10 دنوں کے اندر میں نیک عمل کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جہاد کرنے والے آدمی سے بھی یہ آدمی جو نیک عمل کر رہا ہے نا، یہ فضیلت والا ہے۔ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی فضیلت۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ آدمی جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے، مال بھی قربان کر دے اور جان بھی قربان کر دے، تو یہ آدمی فضیلت میں بڑھ جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ یہ جو شروع کے جو 10 دن ہے ذی الحج کے، یہ کتنی فضیلت والے دن ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے، ان 10 دنوں کے اندر میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہے، دوسرے دنوں میں نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ ان دنوں کے اندر میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، دوسرے دنوں میں روزے رکھنے سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر نیک عمل، صدقہ ہو، خیرات ہو، ذکر و اذکار ہو، کچھ بھی ہو، تو اندازہ لگائے یہ شروع کے جو 10 دن ہیں ذی الحج کے، یہ کتنی فضیلت والے دن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر میں قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب اندازہ لگایا کہ اللہ تبارک قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین نے، جمہور مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی شروع کی 10 راتیں مراد لی ہے۔ قرآن نے کہا نا ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، تو مفسرین، جمہور مفسرین، اکثر مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ولیال عشر، یہ 10 راتیں، اس سے مراد ذی الحج کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائے کہ جس چیز کی قسم اللہ نے کھائی ہو وہ کتنی فضیلت والے ہوں گے، وہ کتنی عظمت والی چیز ہوگی۔ جس کی قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ کھا رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں کے اندر میں اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک روزے کا ثواب کتنا؟ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب۔ اب ہم نے 9 دن روزے رکھے، 10ویں دن تو روزہ رکھنا نہیں ہے، اس لیے کہ 10واں دن یہ تو ذی الحج کا دن ہے، عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، ضیافت کا دن ہے، مہمان نوازی کا دن ہے، تو 10 ذی الحج کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی رکھے گا بھی تو اس کو گناہ ہوگا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تو نیک کام کر رہا ہوں، روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، تو نہیں، یہاں شریعت منع کر رہی، یہاں شریعت خود منع کر رہی ہے۔ پورے سال کے اندر میں 5 دن ایسے ہے کہ اگر آدمی روزہ رکھے گا تو بھی گنہگار ہوگا۔ 2 دن عید کے دن، رمضان عید کا دن اور بقر عید کا دن، جسے عید الفطر کا دن کہا جاتا ہے اور عید الاضحیٰ کا دن کہا جاتا ہے، تو یہ 2 دن عید کے ہوئے، اور بقر عید کے بعد کے 3 دن، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج، یہ 3 دن اور 2 دن عید کے، پورے سال کے اندر میں یہ 5 دن ایسے ہے کہ اگر کوئی انسان ان 5 دنوں کے اندر میں روزہ رکھے گا تو اسے کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ گنہگار ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے منع کیا ہے۔
تو 10 ذی الحج کو تو روزہ رکھنا نہیں ہے، اس کے علاوہ جو 9 دن ہے 1 ذی الحج سے لے کر کے 9 ذی الحج تک اگر کوئی آدمی روزے رکھتا ہے تو ہر روزے کے اوپر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب۔ تو اگر ہم نے 9 دن روزے رکھے تو 9 سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اب اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کے کتنے روزے ہوتے ہیں؟ 30 روزے۔ رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد اس نے 6 روزے رکھے شوال کے مہینے میں، جس کو ہم کون سی عید کہتے ہیں؟ شسا عید۔ رمضان کے 30 دن کے ہم نے روزے رکھے اور اس کے بعد ہم نے 6 روزے رکھے، تو اس کی فضیلت کے اندر میں یہ آتا ہے کہ پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے 30 روزے اور 6 روزے کون سے؟ شوال کے مہینے کے۔ تو اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ پورا سال روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملے گا، لیکن کب ملے گا؟ جب رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے اندر میں رکھے، تب جا کر کے اسے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب۔ تو ایک تو رمضان کے 30 روزے، پھر یہ 6 روزے، 36 روزے ہوئے۔ اور یہاں پر دیکھو فضیلت کتنی ہے، 1 روزے پر 1 سال روزے کا ثواب ہے، وہاں 36 روزے پر 1 سال روزے کا ثواب ہے، اور یہاں 1 روزے کے اوپر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے اور یہ 9 روزے رکھو 9 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، نہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہے، فرض ہوتا ہے، سنت ہوتی ہے، نفل ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے۔ فرض کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی سنت فرض کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتی، کوئی نفل فرض کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ جو روزے ہیں 10 ذی الحج کے روزے، یا 10ویں محرم کا روزہ، یا 15ویں شعبان کا روزہ، یا ایام 20 کے روزے، یا ہر پیر اور جمعرات کے روزے، یہ روزے یا تو نفل ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے۔ رکھیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن اگر نہ رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ روزے ایسے ہیں کہ اگر کوئی رکھ لے تو ثواب ملے گا، فضیلت والے روزے ہیں، لیکن اگر نہ رکھے تو انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ رمضان کا روزہ ایسا روزہ ہے کہ اگر رکھیں گے تو ثواب ہے، نہ رکھیں گے تو گناہ ہوگا، اور پوری زندگی اگر کوئی روزہ رکھے تو رمضان کے ایک چھوٹے ہوئے روزے کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ روزہ فرض ہے، اور یہ روزے کیا ہے؟ سنت ہے یا مستحب ہے یا نفل ہے۔ تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھ لے رمضان کے 30 روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے رکھے، تب جا کر کے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور یہاں پر صرف 1 روزے کے اوپر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، تو کوئی سمجھ سکتا پھر رمضان کے روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی 9 روزے رکھ لو، 9 سال کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ 10 ذی الحج کے روزے کی یہ فضیلت ہے، شروع کے 9 دن کے روزے کی یہ فضیلت ہے۔ 1 دن اگر کوئی روزہ رکھے گا تو 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی آدمی 9 روزے رکھتا ہے ذی الحج کی 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک، تو اسے ہر روزے کے بدلے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب، 9 روزے کے بدلے میں 9 سال روزہ رکھنے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اور رات کی فضیلت کے اندر میں یہ ہے، 1 رات جاگنے کے اوپر شب قدر میں جاگنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور شب قدر کی رات کی فضیلت میں یہ لکھا ہے خیر من 1000 شہر، شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اگر کوئی اس رات کے اندر میں عبادت کر لے تو اس کو ثواب ملے گا، 1000 راتیں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو فرمایا اگر کوئی آدمی 9 ذی الحج کے شروع کی جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں میں سے کسی رات کے اندر میں عبادت کر لے، جاگ لے، تو اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا شب قدر کی رات کے اندر میں جاگنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور مزید آگے یہ لکھا ہے کہ 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، 9 ذی الحج جسے ہم عرفات کا دن کہتے ہیں، 9 ذی الحج کون سا دن ہوتا ہے؟ عرفات کا دن ہوتا ہے۔ عرفات کے دن روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے 2 سال کے اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر تو ثواب اس کو ملے گا ہی، جو اس کی فضیلت ہے۔ 1 ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج کے روزے کی جو فضیلت ہے، 1 روزے کے اوپر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب۔ 9 ذی الحج یعنی عرفہ کے دن کا اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو 1 سال روزہ رکھنے کا تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن مزید اوپر سے فضیلت یہ ہے
کہ اس کے 2 سال کے چھوٹے گناہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے 2 سال کے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جو ایام شروع ہونے والے ہیں 1 ذی الحج سے لے کر کے 10 ذی الحج تک کے جو ایام ہے یہ بڑی فضیلت والے ایام ہیں۔ ان ایام کے اندر میں جتنا ہو سکے زیادہ نیک عمل کرے اور جتنا ہو سکے زیادہ گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ جو ایام فضیلت والے ہیں ان ایام میں نیک عمل کرنے کے اوپر ثواب تو بہت ملتا ہے، لیکن اگر ان ایام کے اندر میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے اس گناہ کا وبال اور اسے اس گناہ کا عذاب بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو ان ایام کے اندر میں شروع کے جو 10 دن ہے ذی الحج کے، ان 10 دنوں کے اندر میں نمازوں کا اہتمام کرے۔ جیسے پیچھے بتایا کہ ان دنوں میں جو نماز پڑھی جاتی ہے دوسرے دنوں میں نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، تو کوشش یہ کرے کہ یہ جو شروع کے 1 ذی الحج سے لے کر کے 10 ذی الحج تک ہم نمازوں کی پوری پابندی کریں۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے ان 10 دنوں کے اندر میں وہ یہ ہے کہ اپنے ناخن اور بال نہ کٹوائے، لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن کے اوپر قربانی واجب ہے، جن کے اوپر قربانی واجب ہے، جو قربانی کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 1 ذی الحج سے لے کر کے اپنی قربانی نہ ہو جاوے، یا تو قربانی 10 ذی الحج کو ہو یا 11 ذی الحج کو، جب تک اپنا جانور ذبح نہ ہو جاوے، قربان نہ ہو جاوے، تب تک ان کو نہ ناخن کٹوانے ہیں نہ بال کٹوانے ہیں۔ تو 29 ذی القعدہ کو ہو سکتا ہے چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ 29 تاریخ کو ناخن بال وغیرہ جو بھی کاٹنا ہو وہ کاٹ لے، اور پھر اس کے بعد 9 دن تک کاٹنا نہیں ہے جب تک ہمارا جانور ذبح نہ ہو جاوے، لیکن یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو اس کو ثواب دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی بال کٹوا دیتا ہے یا ناخن کاٹ دیتا ہے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ غریب آدمی جو یہ سمجھتا ہے، غریب آدمی جو قربانی نہیں کر سکتا، اس کے پاس بیچارے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ قربانی کر سکے، اس کے دل کے اندر میں بھی ایک چاہت ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی قربانی کرتا، میں بھی قربانی کی فضیلت کو حاصل کرتا، تو وہ بھی اگر چاہے تو 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج یا 10 ذی الحج تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسے بھی اتنا ثواب دیا جائے گا جتنا قربانی کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں 9 ذی الحج کے شروع کے 10 دن کے متعلق، اور جو دوسری باتیں ہیں ایام تشریق کی، اور اسی طریقے سے عید کی جو فضیلت ہے، تو موقع رہا تو انشاءاللہ آئندہ مولانا بیان فرمائیں گے۔ اللہ دعا فرمائے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔